ہمارے دلوں کو اور زیادہ جمانے کے لیے آج کے درس کے لیے میں صاحبزادہ حافظ محمد عبدالواحد صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ہمارے دلوں کو اور زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے جمائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے تڑپائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے، آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے، ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین حضرات، انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں جو کہ ذکر و فکر کی مجلس ہے، اس میں آپ کی خدمت میں چند بہت ہی اہم گزارشات پیش کروں گا، اور آپ کی توجہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں۔ یہ اصل میں بہت ہی ضروری گزارشات ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ یعنی نالج اور علم حاصل کرنے کی اپرچونٹی بھی ہے ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہی ان مجالس کا مقصد ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگیوں میں اس کو اپنائیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی توجہ سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ بھی بے شمار اس طرف اشارہ کرتی ہیں جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بڑی خوبصورت یعنی بڑا خوبصورت انداز ہے۔ اب یہ جو ذکر کی مجالس ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے آیا ثابت بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کے فضیلت میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ذکر کا معنی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ذکر کا معنی اصل میں کیا ہے، what is the definition of ذکر۔ تو اس کو بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ہی انشاءاللہ اخذ کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کا جو لفظ ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کبھی اس کا معنی علم ہوتا ہے، علیم ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی نماز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ہی اتارا اس ذکر کو، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں جو ذکر کا لفظ استعمال ہوا وہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے۔ تو قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے، صلاۃ کے لیے بلایا جائے تو کیا کرو؟ من یوم الجمعۃ فاسعوا، یعنی یہاں کس صلاۃ کا ذکر کیا؟ جمعے کی نماز کا ذکر کیا، اور اس کو فرمایا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یعنی صلاۃ کو بھی ذکر سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں ذکر سے مراد یعنی صلاۃ الجمعہ، یعنی صلاۃ یعنی نماز جو ہے جمعہ کی، جب اس کے لیے بلایا جائے تو تم
مسجدوں کی طرف آ جاؤ۔ تو یہاں اس آیہ مبارکہ میں ذکر سے مراد صلاۃ الجمعہ ہے۔ اب اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، ایک اور آیہ مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے منکرو پوچھو اہل علم سے اگر تم حقیقت حال کو نہیں جانتے۔ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو کیا کرو؟ اہل علم سے پوچھو، یعنی جو اس چیز کا علم رکھتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ذکر سے مراد علیم ہے۔ اب یہ 3 آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے پیش کی، جس میں ذکر کو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا۔ اب پرنسپل یعنی اسلام کے اندر ایک ہے اصول، اور ایک یعنی کیا ہے؟ آگے اس کے مسائل ہیں۔ ان اصول سے ہم مسائل کو اخذ کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں سے اگر ہم نے فقہ کا مسئلہ جو ہے اخذ کرنا ہے، ڈیرائیو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک اصول ہے جس کو آپ اپنی زبان میں میتھ کے اندر کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، ان پرنسپلز کو آپ اپلائی کرتے ہیں، جس کو آپ فارمولا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دین کے اندر بھی کچھ اصول ہیں جو اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو 2 قسم کے، یعنی اصول کی کتابیں مختلف ہیں اور فقہ کی کتابیں مختلف ہیں۔ اچھا، اصول کی جو کتابیں ہیں ان کے امام بھی مختلف ہیں، یعنی وہ اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، جنہوں نے اصول جو ہے مرتب، جس طرح امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، امام اوزاعی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مختلف امام ہیں، اور امام مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اصولیین، یہ فقہا بھی ہیں اور اصولیون بھی ہیں، ان کو اہل اصول بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اصول وضع کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ فقہا بھی ہیں۔ اچھا، اب مثال کے طور پر اب قرآن مجید فرقان حمید سے اگر ہم نے فرض کو نکالنا ہے، ڈیرائیو کرنا ہے کہ فرض جو ہے، تو اس کے لیے پرنسپل یہ ہے الامر للوجوب، یعنی جو بھی قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ایز امپیریٹو، یعنی جس کا حکم دیا جائے گا، عمل کیا جائے گا جس چیز کا، جس طرح مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب یہ ایک حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک حکم ہے۔ اب اس حکم سے ہم نے ڈیرائیو کیا کیا کہ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، لہذا نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا جی آپ؟ تو یہ ایک پرنسپل ہے، یہ وہ پرنسپل اپلائی کیا یہاں ہم نے امر کا، یعنی جس چیز کا اللہ نے امر کیا، حکم دیا، صریح یعنی صراحتاً، اس میں کوئی اور معنی اس کا نہیں، اس سے مراد وہ 5 وقت کی نماز ہے، تو وہ حکم کیا ہو گیا؟ وہ فرض ہو گیا۔ اسی کے پیرالل ایک حدیث کو آپ کو پتہ، بہت ساری قسمیں ہیں حدیث کی۔ حدیث متواتر، حدیث متواتر وہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے لے کر اب تک، یعنی ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر اتنے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا کہ یہ ناممکن ہو، آج ہم تک وہ حدیث ناممکن ہے، امپوسیبل ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ جھوٹی ہو یا فیبریکیٹڈ وہ حدیث، کیونکہ اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا، وہ جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایسی حدیث متواتر حدیث ہے، وہ بھی کس کے لیول پہ ہے؟ وہ بھی قرآن کی اس آیت کے لیول پہ ہے، اس سے بھی حکم کیا؟ فرض کا حکم نکلے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم شارع علیہ السلام ہیں، آپ شریعت یعنی لا گیور ہیں، تو یہ اصول کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے مطلب کام آئے گا۔ اچھا، اب ہم نے دیکھ لیا کہ ذکر کا جو لفظ ہے، یہ ذکر کا لفظ قرآن مجید میں مختلف معنوں میں، کبھی نماز کے لیے استعمال ہوا، کبھی علیم کے لیے استعمال ہوا، ٹھیک ہے، کبھی اس سے مراد یعنی کیا ہے؟ کبھی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کا ذکر یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ تو اب پرنسپل یہ ہے کہ جو لفظ عرف عام میں مشہور ہو جائے، کہ جب اس کا نام لیا جائے تو آپ کا فوراً دھیان اس طرف چلا جائے، اس چیز کی طرف، تو وہ معنی جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، وہ معنی مراد لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر طارق صاحب نے اپنے گھر پر محفل کی،
تو انہوں نے کہا کہ میں نے مجلس ذکر کا انعقاد کیا ہے، تو ہر ایک کا ذہن فوراً اس طرف جائے گا کہ یہ مجلس ذکر ہے، یعنی وہاں ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے، چاہے بیان ہو، چاہے نعت ہو، اور مروجہ طریقے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مختلف اسماء گرامی ہیں ان کا ذکر کیا جائے، تو ہم سب کے ذہن میں فوراً یہ ہے کہ یہ اصل میں مجلس ذکر ہے، یعنی عرف عام میں جس عام معنی یعنی جو تو وہ معنی ہم لیں گے۔ اچھا ہاں اگر کوئی یعنی قرینہ کوئی دلیل موجود ہو تو پھر معنی بدل جائے گا، پھر معنی مثال کے طور پر یہ آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب اس آیہ مبارکہ میں کیا ہے؟ اس آیہ مبارکہ میں ایک قرینہ ہے، وہ قرینہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد علم ہے۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں ذکر سے مراد علم کیوں لیا گیا کہ اس کے اندر سوال کا قرینہ ہے، سوال کی دلیل ہے، وہ سوال کرنے کی وجہ سے اس کا معنی مخصوص ہو گیا علم، یعنی اس سے مراد ذکر وہ ذکر نہیں ہے جس طرح ہم یہ بیٹھے ہیں یہ قرآن کی، اس سے مراد وہ ذکر ہے یعنی مجھے علم، جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے وہ مجھے بتا دیا جائے، لیکن اللہ نے اس علم کو یہاں کس سے تعبیر کیا؟ یعنی کس سے؟ ذکر سے، یعنی اہل ذکر یعنی علم والوں سے پوچھو۔ تو یہاں چونکہ سوال کا قرینہ موجود ہے، یہاں چونکہ سوال کرنے کا وہ دلیل موجود ہے، اس لیے یہاں وہی معنی لیا جائے گا۔ لیکن عام معنوں میں جب ذکر کا معنی وہ عرف عام میں یہ ہے کہ ذکر سے مراد چاہے وہ ذکر ایک آدمی اکیلا بیٹھ کے کرے، چاہے وہ چند انسان اکٹھے ہو کر مسجد کے اندر یا گھر کے اندر یا کسی بھی جگہ پر پاک اور مطہر جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کا ذکر کریں، چاہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کو پکار کر اللہ کا ذکر کریں، وہ تمام کا تمام ذکر میں شامل ہوگا۔ تو ہماری مراد آج وہی ذکر ہے جو عرف عام میں مجلس ذکر جس کو کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کے بارے میں آیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا آیا یہ ذکر جو ہے یہ کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیات ہیں جس میں ہر ایک چیز کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں۔ اب اس میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا بھی آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کر دیا، کھڑے ہو کے ذکر بھی، یعنی بیٹھ کر بھی ذکر، پہلوؤں میں لیٹ کر بھی ذکر۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو، یعنی اب میں نے پہلے آپ کو اللہ فرمایا اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا ذکر کر لیا اور بس، کثرت سے ذکر، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور تو اس میں تو واضح ہو گیا کہ صبح بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، شام کو بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور یاد کرو اپنے پروردگار کو بہت اور پاکی بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں، جن کے دل ذکر الہی سے دھیان سے سنو اللہ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں اس کا نسخہ بھی بتا دیا کہ اگر بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے، یہ جو ڈپریشن ہے نا، آج میں آپ کو بتا دوں یہ جو جس کا یعنی علاج ہی نہیں ان کے پاس، پتہ ہے نا آپ، they don't give you except they maybe give you some drug to sleep or maybe something like that، لیکن ان کے پاس علاج نہیں ہے ڈپریشن کا، لیکن اسلام نے ڈپریشن کا علاج بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ڈپریشن ہوتی کس وجہ سے ہے۔ علماء کرام جو اس سائنس کے ماسٹر ہیں، یعنی شیخ احمد زروق
رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے اللہ کے مقبول. اچھا یہ وہ انسان ہیں جو ایٹ اے ٹائم صوفی بھی تھے اور ایٹ اے ٹائم بہت بڑے عالم دین بھی تھے. یعنی اور ان کا نام پہلے بھی میں نے ذکر کیا کسی محفل میں، ان کو محتسب کہتے تھے. یہ محتسب یعنی یہ وہ تھے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی وہ ایک ادارہ ہے نیب کا، جس کو وہ محتسب یعنی وہ کیا کرتا ہے، احتساب کرتا ہے لوگوں کا. تو یہ کیا کرتے تھے کہ صوفیہ کو بھی کریکٹ کرتے تھے جو کہ بیرا روی کا شکار تھے، اور علماء کو بھی کریکٹ کرتے تھے جن کی تعلیمات جو بدعات جو ہیں ان کا شکار تھے، ان کو بھی. یہ وہ آدمی ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو ڈپریشن ہوتی ہے نا، یہ اصل میں ڈپریشن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ دل جو ہے وہ اندر سے یعنی مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بالکل اس کو جو ہے نا اس جہان میں پھر چونکہ وہ ایک یعنی کہہ لیں ایک لنک ہے ہمارا، تو ہم بہت ہی اداس اور ڈپریس فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، گناہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اللہ کی نافرما برداری ہے. اس وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے. اور ساتھ میں انہوں نے علاج بتایا، اس کا علاج ڈپریشن کا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اور میں تو یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے تو ایکسپیریمنٹ کیا، آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی اس چیز کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ جب بھی اللہ کی ذکر کی مجلس سے اٹھ کے آئے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز دل بھی اطمینان میں ہے، سکون میں ہے. بڑا لائٹ فیل کرتا ہوں، میں تو بڑا لائٹ فیل کرتا ہوں. I don't know about you people. So یہ اس کی وجہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان، ڈپریشن کا علاج کیا ہے، میرا ذکر ہے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یعنی یہ جو ذکر ہے، آیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ بھی اس کے بارے میں ہیں، تو بے شمار حدیث مبارکہ ہیں. چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اپنے رب کا ذکر کرنے والے نہ کرنے والے کی مثال. آپ نے مثال دے دی، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، جس طرح آدمی مر نہیں جاتا. فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے. یہ مثال دی. تو اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا ظاہری طور پر تو زمین پر چل رہا ہے لیکن وہ اصل میں مردہ ہے. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اور ابھی برادر طارق منصور آپ کو وہ ایک حدیث، وہ حدیث بھی کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ شاید ویک حدیث ہو، یہ شاید ضعیف حدیث ہو، تو میں آپ کو انہی کی اس بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اور بخاری شریف حدیث کی وہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد یہ پوری امت کا اس پر یعنی اتفاق ہے کہ قرآن مجید بعد اس زمین پر سب سے اتھینٹک کتاب حدیث کی، جس کے اندر وہ پوری حدیثوں کو اکٹھا کیا، وہ بخاری شریف ہے، صحیح البخاری. تو اس میں یہ حدیث آپ کی خدمت، ایک حدیث یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی کے بعد فرشتے، میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں، اللہ تعالی ان کو زمین پر بھیجتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دیکھو. اچھا وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں مجلس ذکر منعقد ہے. تو اس حدیث کی روح سے آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پھر صرف وہ مجلس میں شامل ہوتے ہیں، فرشتے مجلس میں شامل ہوتے ہیں، اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجلس کی پوری کارروائی کو سنتے ہیں، اور کارروائی سننے کے بعد خدا کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اور خدا پھر ان سے سوالات پوچھتا ہے. حالانکہ خدا کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، اس کے سامنے تو کوئی پردہ نہیں ہے نا، وہ تو دلوں کے حال ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اسے چھپی. سوال کیوں کرتا ہے فرشتوں سے؟ یہ ہمیں بتانا مقصود ہے، یہ ان بندوں کی شان کو بلند کرنا مقصود ہے. اللہ ان سے سوالات پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے. تو وہ فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وہ مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے، وہ تیرے سے جنت مانگ رہے تھے، دوزخ سے نجات مانگ رہے تھے. یہ مختلف یعنی پوری حدیث کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اسی یعنی رودات اور اسی قصے کو بیان کرتے کرتے وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی ایک یعنی بات بتاتے ہیں کہ اللہ یعنی جب اللہ تعالیٰ وہ سارا قصہ سنتا ہے نا،
اس کے بعد اللہ فرماتا جاؤ میں نے ان تمام مجلس والوں کو بخش دیا، مجلس والوں کو بخش دیا۔ اب ایک اور یہاں چیز بتاؤں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ان مجلسوں کو کس طرح ڈھونڈتے ہیں، یہ اصل میں نئی بات آپ کو کرنے لگا ہوں۔ وہ ان مجلسوں کو ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ دیکھیں نا، فرشتے آتے ہیں، وہ مختلف مقامات پر جاتے ہیں، وہ فرمایا وہ اس طرح ڈھونڈتے ہیں کہ جس گھر میں مجلس ذکر ہو رہی ہوتی ہے اس گھر سے نور اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس نور کو دیکھ کر اس گھر کی طرف آتے ہیں کہ وہاں مجلس ذکر ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو یعنی حدیث مبارکہ سے کہ وہ اس گھر سے جو نور نکل رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس گھر کی طرف جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر اللہ کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے۔ تو وہ پھر جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا جاؤ میں نے بخش دیا، تو پھر وہ فرشتے آگے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اس مجلس میں کچھ تو ریگولر تھے، جو اللہ کے بندے ہیں، آپ کو پتا وہ تو ریگولر مجلس میں اپنی مجلس کا، لیکن ایک بندہ جو تھا وہ تو ویسے ہی چلتے چلتے اس مجلس میں جاتے جاتے اس مجلس میں بیٹھ گیا چند لمحات کے لیے کہ چلو میں دیکھوں اس مجلس میں کیا ہوتا ہے۔ اے اللہ تیرا یہ حکم اس کو بھی انکلوڈ کرتا ہے کہ وہ بھی بخشا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی نیت بھی نہیں تھی اس مجلس میں آنے کی، وہ تو ویسے جاتے جاتے مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، ہاں ہم نے اس کو بھی بخش دیا، اس لیے بخش دیا کہ ہماری بارگاہ میں یا ان بندوں کی مجلس میں جو آ جاتا ہے ہم اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ تو یہ اندازہ کر لیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی مطلب ایسا واقعہ یا سٹوری میں نے بیان نہیں کی، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری سٹوریز جو ہیں اس میں بھی الحمدللہ اسباق ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو وہ حدیث، تو یہ حدیث جو ہے اس میں ہمیں کیا کیا نکات ملے؟ سب سے پہلا نکتہ تو یہ ملا کہ اکٹھے بیٹھ کر یعنی مجلس سجا کر اللہ کا ذکر کرنے سے کتنی برکات ہیں۔ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ فرمائی ہے کہ یہ جب دل ملتے ہیں، مومن کے دل آپس میں ملتے ہیں، جب وہ اکٹھا بیٹھتے ہیں نا تو مومن کے دل آپس میں ملتے ہیں، کسی کے دل میں زیادہ نور ہوتا ہے، کسی کے دل میں کم نور ہوتا ہے، وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو میں نے یاد ہے لاسٹ سیچرڈے وہ عرض کیا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، جس مومن کے دل میں وہ نور ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کے دل کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے، تو اس کا دل بھی جو ہے منور ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے اصل میں ذکر جو مل کے اجتماعی طور پر ذکر کرنا، اس کی برکات یہ ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب تم باغات جنت کے قریب سے گزرو تو اس میں سے کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے، جنت کے باغات سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ مجلس ذکر ہے، محافل اذکار ہیں کہ ان سے گزرتے ہوئے ان مجالس میں شریک ہو جاؤ، تو یہ کیا ہے، جنت میں سے میوے کھانے کے مراد ہے۔ تو یہ حدیث مبارک بھی جو ہے وہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے اور وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے، یہ نہ تو انبیاء ہوں گے نہ ہی شہداء ہوں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کے ایک بدو، یعنی وہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ جو ڈیزرٹ میں رہتے ہیں نا بدو، وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، یعنی ایسے گھٹنوں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کا حلیہ بتائیں، یعنی مجھے ڈسکرپشن بتائیں یا رسول اللہ وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کرنا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا کہ سن اے میرے مسلمان بھائی، میں تمہیں ان کا حلیہ بیان کرتا ہوں تاکہ تم ان کو پہچان لے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، صرف اللہ کے لیے مختلف قبائل اور علاقوں سے جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جس طرح آج ہم مختلف
علاقوں سے مختلف جگہوں سے آ کے کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ فرمایا ان کے چہرے قیامت کے دن اس طرح روشن ہوں گے کہ ان پر لوگ رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں برکات، ذکر کی برکات، بے شمار حدیث۔ یقین کریں اگر میں یہ حدیث آپ کو بیان کرتا جاؤں تو ساری رات گزر جائے، لیکن میرا مقصد مدعا بیان کرنا یہ ہے کہ ذکر جو ہے اللہ کے اس کی بڑی، بلکہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یعنی تمام چیزوں کا آغاز بھی اللہ کا ذکر ہے اور اس کا اختتام بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ یہ تمام کا مقاصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب ذکر کی فضیلت میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ علماء کرام آپ سن لیں، ابن عطا اللہ سکندری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے دل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دائمی حضوری حاصل ہو جاتی ہے، اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نسیان اور غفلت سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نسیان بھول کو، یعنی آدمی جو بھول جاتا ہے نا، اکثر نسیان کا ایک مرض بھی ہوتا ہے کہ بھول جانا، اس سے نجات ملتی ہے، اور جو غفلت میں انسان ہوتا ہے وہ غفلت اللہ کے ذکر سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کئی طریقے ہیں، انہوں نے یہاں فرمایا ذکر اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی یا اس کی کسی صفت کو بار بار دہرانے کا نام ہے۔ جس طرح ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، تو فرمایا یہ اصل میں ذکر ہے۔ ابن قیم الجوزیہ بہت بڑے مشہور عالم فاضل آدمی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح چاندی اور تانبے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر تانبے اور چاندی کی زنگ کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ مٹیریل ہوتا ہے جس سے وہ زنگ دور ہوتا ہے، تو وہ آگے بتاتے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب وہ دل جو ہیں وہ غفلت میں چلے جاتے ہیں تو ان کو زنگ لگ جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ فرمایا ان کے زنگ کو دور کرنے کے لیے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ ان کا زنگ کیا ہے اصل میں۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، اور دوسرا گناہ، یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث پاک بھی حضور کی میں نے کئی دفعہ پیش کی۔ فرمایا اس کی صفائی کا طریقہ، فرمایا اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے کہ استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور دوسرا طریقہ کیا بتایا کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر کی مجالس میں آؤ اور اس کا انعقاد کرو۔ فرمایا یہ تمام بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا۔ اور نہ پیروی کرو اس بد نصیب کی، غافل کر دیا ہے جس کے دل کو اللہ نے اپنی یاد سے، کہ جس کا دل غافل ہو گیا اللہ کی یاد سے، اس کی پیروی نہ کرو۔ اور آگے فرمایا اور اتباع، وہ کیا کرتا ہے جو غافل ہے، وہ کیا وہ اتباع کرتا ہے کس کی؟ اپنی ہوا، یعنی نفس کی، یعنی خواہشات کی، ڈیزائر کی پیروی کر رہا ہے اور غفلت میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی آپ کو پتہ بہت بڑے مشہور مفسر قرآن ہیں، تفسیر کبیر جو کہ 40 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اور عذاب جہنم سے چھٹکارا اللہ کے ذکر سے ہی ممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انہوں نے فرما دیا۔ اب شیخ احمد ضروق جو کہ ماسٹر ہیں اصل میں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، قواعد تصوف ہے، اسی طرح نصیحہ، جس کی کچھ کلمات میں نے لاسٹ ویک آپ کی خدمت میں کیے، یعنی یہ تقریباً 15ویں صدی 14ویں صدی جو تھی اس کے آخر میں، یعنی جو تو یہ یعنی اس آپ کہہ لیں یہ نفسیات کے ماسٹر تھے۔ انہوں نے ایسی چیزیں، وہ فرماتے ہیں کہ اقوال و افعال کے خواص ایک ثابت شدہ حقیقت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ذکر کے خواص ان سب سے بڑھ کر واضح ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اور کوئی عمل ذکر اللہ سے بڑھ کر عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ احمد ضروق رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ وہ انسان ہے who went through، ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے کتاب لکھ دی ادھر ادھر سے علوم، لیکن ایک وہ ہے جس نے علم بیان کیا
اور اس علم پر عمل بھی کیا اور ان ایکسپیریمنٹ سے گزر کر آگے یہ وہ چیزیں بیان فرما رہے ہیں. جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی یہ وہ لوگ ہیں، وہ فرماتے ہیں جس طرح طبیب ہر مریض کو اس کی طبیعت کے موافق دوائی دیتا ہے، اسی طرح جو آپ کا شیخ ہوتا ہے یا استاد ہوتا ہے وہ بھی آپ کی طبیعت کے مطابق آپ کو مختلف اذکار دیتا ہے. کسی کو کہہ دیا کہ 1 گھنٹہ ذکر کرو، کسی کو کہا 15 منٹ ذکر کرو، کسی کو کہا اس نام کا ذکر کرو، کسی کو کہا اس نام. اس کی وجوہات وہ اس کی نظر آپ کے دل پر ہوتی ہے کہ آپ اس کو یہ ضرورت ہے، اس کو یہ ضرورت ہے. تو فرمایا یہ شیخ احمد بن عجیبہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت ہی مقام رضا تک رسائی حاصل کرتا ہے جب وہ سلوک کے ابتدائی 3 مراحل کو عبور کرے. وہ 3 مراحل کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ اس میں ذات کا جو ذکر ہے اللہ اس میں اپنے آپ کو گم کر لے. بس یعنی ہر وقت وہ کہتے ہیں نا کام ہاتھ یار ہاتھ کاروال دل یاروال، ہر وقت اس کا دل، اسی کو قلب جاری کہتے ہیں کہ ہر وقت دھیان اللہ کی طرف. دوسرا فرمایا کہ اسے ذاکرین کی صحبت میسر ہو، یعنی جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کی مجلس میں وہ بیٹھا کرے. تیسرا فرمایا کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے پابندی کرے. تو یہ 3. اب یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب ذکر کی اقسام ہیں، ذکر کی مختلف قسمیں ہیں. تو 2 قسمیں بڑی مشہور ہیں. ایک کو کہتے ہیں ذکر سری اور دوسرے کو کہتے ہیں ذکر خفی. ذکر خفی یعنی کوائٹلی، یعنی آپ سانس سے ذکر کرتے ہیں، یعنی آپ کا سانس جو ہے زبان سے آپ الفاظ نہیں بیان کرتے، سانس جو ہے وہ اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ذکر ہے وہ ذکر جس کو ہم جہر ذکر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اونچی آواز. جس طرح ہم مجلس میں بیٹھ کر ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی ہے، اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن پاک کی گئی ہے، اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے نام کا کلمہ طیبہ کا ذکر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں. اب یہ دونوں صورتوں کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف علماء کرام نے، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے. ایک تو یہ آیا مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں، اور دوسرا یعنی جو ذکر کے بارے میں آیا مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب پوری ہو چکے نماز تو پھیل جاؤ نماز میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کے نام کو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. پھر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کے نام کو صبح اور شام. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم. آپ اندازہ کر لو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر یعنی عورتوں کا بھی ذکر کر دیا اور مردوں کا ذکر بھی کر دیا. سبحان اللہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب پہلے قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا نا تو اس وقت یعنی جتنا ہی بھی آیات آتی تھیں سبحان اللہ وہ جتنی بھی آیات آتی تھی اس میں زیادہ تر یعنی مردوں کو مخاطب یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کرتا تھا. تو
ایک یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو صحابیات تھیں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے جب یہ اللہ آیت نازل فرماتا ہے مردوں کو ہی خطاب کرتا ہے عورتوں کے بارے میں نہیں؟ اللہ، آپ اندازہ کر لیں سبحان اللہ، اس کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کا ذکر آنا شروع، جو آیتیں نازل ہوئی اس میں عورتوں کا بھی ذکر آنا شروع ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی اس میں سے ایک آیت ہے جس میں عورتوں کا علیحدہ ذکر کیا گیا کہ مرد اور عورتیں دونوں یعنی اگر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ کے نام کا یعنی یہ بھی بتایا تو اللہ کا نام ذاتی کون سا ہے؟ اللہ، اور باقی اس کے نام الرحمن، الرحیم، الغفور، القدیر، یہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ کے ذاتی نام اور اللہ کے صفاتی نام کو پکار کر اس کا ذکر کرنا بھی قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اب ہم ان پر حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت ابن ادرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک ایسے آدمی پر ہوا جو مسجد میں با آواز بلند ذکر کر رہا تھا، یہ ذکر یعنی بلندی سے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ یہ شخص ریاکار یعنی اونچی آواز میں شاید دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے؟ سبحان۔ حضور علیہ السلام فرمایا نہیں، بلکہ وہ تو انتہائی مخلص اور رقیق القلب ہے، وہ تو اخلاص سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بات بھی اس سے ثابت ہو گئی کہ دل کے حال کو بھی جانتے، اس لیے فرمایا کہ یہ نہیں ریاکاری نہیں کر رہا، یہ تو خلوص نیت سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں فرضی نمازوں کے بعد ذکر بالجہر، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اونچی آواز سے ذکر ہوتا تھا، مسجدوں کے اندر اونچی آواز سے ذکر ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ذکر کی آواز سنتا تو مجھے معلوم ہو جاتا کہ لوگ نماز سے واپس آ رہے ہیں، جیسے مطلب مسجد کے اندر اونچی آواز سے روزانہ کی روٹین ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب ذکر شروع ہوا اور اب ختم ہوا، تو لہٰذا لوگ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو جاتا تھا، تو اس سے مراد کہ اللہ کا ذکر اونچی آواز سے نمازوں کے بعد حضور کے زمانے میں ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ اسی کی سنت ہم ادا کرتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی تو حضور علیہ السلام فرمایا اے اللہ تو نے مجھے اس کلمہ کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اس کا مجھے حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ فرمایا، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرمائی۔ تو آپ یعنی یہ تمام چیزوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ ایک حدیث حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور عرض کی کہ اپنے صحابہ کو حکم دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنے صحابہ کا حکم دو وہ بلند آواز سے تکبیر کہیں، سبحان اللہ، بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرے، یعنی ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت ہے، ماشاءاللہ۔ بے شمار حدیث ہیں، یعنی اگر ہم بیان کرتے جائیں تو پورا یعنی پوری رات جو ہے وہ اسی میں صرف ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ ذکر انفرادی اور اجتماعی ذکر، یعنی آیا اس کا بھی قرآن مجید میں کوئی ہے تو ہم آئیں دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ عرض کی گئی کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو فرمایا گیا وہ ذکر کے حلقات ہیں، یعنی اب ذکر کے حلقات ظاہر اکٹھے ہو کے اجتماعی طور پر ذکر کے حلقہ اسی کو کہتے ہیں جس میں لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو فرمایا وہ ذکر کے حلقات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید
خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کرنے والے لوگوں کو اللہ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہوتی ہے، وہ اطمینان و سکون ان پر نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ ان بندوں کا ذکر جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں، اللہ یعنی بڑا خوش ہو کر ان کا ذکر اپنی فرشتوں کے اندر کرتا ہے۔ فلاں بندہ سبحان اللہ وہاں اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، فیصل یوسف وہ میرا ذکر کر رہا تھا، برادر صدیق میرا یعنی اللہ فرماتا ہے کہ برادر صدیق میرا بندہ میرا ذکر کر رہا تھا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں نام پیش ہوتے ہیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ اہل مجلس جو ہے ان کے نام خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کے سامنے خوش ہوتا ہے۔ دیکھو میرے بندے، اس طرح وہ کہتے ہیں نا یہ میرا شاگرد ہے، دیکھیں میرے شاگرد نے آج کتنی کامیابی حاصل کی، کتنی پیاری نعت پڑھی، کتنی پیاری تلاوت کی۔ اللہ بھی اپنے بندوں پر فرشتوں کی مجلس میں خوش ہوتا ہے، ان کو بتا کر دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ اس حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقہ میں تشریف لائے، سبحان اللہ، اور فرمایا تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ جی یعنی یہ چیزیں دیکھیں، انہوں نے عرض کی ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب اگر اللہ کا ذکر اجتماعی طور پر کرنا منع ہوتا تو حضور فرماتے تھے خبردار آئندہ اللہ کا سنیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آیا ہے، اس نے مجھے یہ خبر دی ہے بلکہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کر لیں۔ اچھا اب یہاں سے میرا خیال اب تو کوئی پیچھے بات رہ ہی نہیں گئی، یعنی حضور تشریف لا رہے ہیں اور پتہ ہے اللہ کا حبیب اگر کوئی چیز حرام ہو، کوئی چیز غیر شرعی ہو تو اس کو ان پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو منع کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ یہاں تم کیا کر رہے ہو اکٹھے بیٹھ کر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر۔ حضور نے فرمایا ابھی فرشتہ آیا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے فرشتوں کی مجلس میں تم پر فخر کر رہا ہوں۔ کتنی برکتیں ہیں یہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، سن لیں، وہ اہل ذکر کے حلقات کی تلاش میں رہتے ہیں، اصحاب ذکر کی محفل ملنے پر اسے ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی اس کے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بے شمار یعنی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے سبحان اللہ ہمیں یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں اور اس چیز کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اب ذکر الہی کے مختلف کلمات ہیں، ذکر الہی کے مختلف قلبی امراض اور نفسانی بیماریوں کے لیے دعائیں بھی مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر بیماری ایسی ہے اس بیماری کے مطابق آپ کو دوا ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سر درد ہو تو آپ کو پیراسیٹامول دیں گے یا کوئی اور میڈیسن دیں گے سر درد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو یعنی وہ ایسی دوا نہیں دیں گے کہ جس کا یعنی وہ تدارک نہ ہو سکے۔ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس کے لیے پیراسیٹامول تو نہیں دیں گے نا، اس کے لیے تو اور دوا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف کلمات جو ہیں وہ رکھے ہیں، تو مختلف بیماریوں کے لیے مثلا لا الہ الا اللہ، درود پاک جو ہے، یعنی اب امام احمد ظروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ دلوں کو منور کرنے کے لیے اور قبر کو منور کرنے کے لیے اگر سب سے مجرب کوئی ذکر ہے تو وہ ذکر ہے حضور علیہ السلام۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تمام جتنے اذکار ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یعنی ایک تو فرض اذکار ہیں، ایک نوافل اذکار ہیں، فرمایا جتنے بھی وہ اذکار ہیں ان کسی ذکر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ فرمایا ایک ایسا ذکر ہے جس کی گارنٹی ہے، چاہے دل سے پڑھو چاہے بغیر دل سے پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنا۔ وہ درود و سلام یعنی اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے پوری امت کا، یعنی میں یہ کوئی بات اپنے سے نہیں کہہ رہا، یعنی تمام علماء کرام اس پر متفق ہیں
کسی کا اس پر یعنی غیر اتفاقی نہیں ہے، سب متفق ہیں، اجماع ہے کہ یہ ایک ایسا قاضی شفا یعنی قاضی عیاض، انہوں نے اپنی کتاب مشہور و معروف شفا شریف میں بھی یہ ذکر کیا ہے، اور بھی علماء کرام نے، کہ ذکر درود ایسا ذکر ہے کہ جو کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ کیوں؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ اس کے حبیب کا ذکر ہے، یہ اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ دنیا میں آپ کے محبوب کا ذکر آپ کے سامنے ہو تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، وہ جو تھا نا مجنون، لیلا کا عاشق تھا، تو وہ کبھی دیوار کو ادھر سے چوم رہا ہے، کبھی ادھر سے دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی ادھر سے دیوار کو چوم رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا دیواروں کو کیوں چومتے ہو؟ وہ کہتا میں دیواروں کو اس لیے نہیں چومتا ہوں کہ یہ دیواروں سے مجھے محبت ہے، مجھے نہیں دیواروں کے اندر جو ہے اس سے محبت ہے، اس کی وجہ سے دیواروں کو چوم رہا ہوں۔ تو جو دیوانے ہوتے ہیں ان کی بات ہی اور ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، تو محبوب کا ذکر تو اللہ ہر صورت میں اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مختلف اذکار ہیں، اسی طرح یعنی لفظ اللہ، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ ذکر کرو میرے رب میرے نام کا، تو اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ تو یہ بھی قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ سبحانہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اللہ کا ورد کرنے والے پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس سے مراد قیامت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مشکلات، مصیبتیں، پہاڑ۔ ہمارے جو اللہ کرنے والا ہے اسے نہ قیامت کے دن کی پرواہ ہوگی، نہ محشر کے میدان کی پرواہ ہوگی، نہ قبر کی پرواہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے، یہ یعنی اللہ کا ذکر کرنے کی برکات جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اب آخری بات میں آتی عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے اور جو شخص دانستہ اندھا بنتا ہے رحمان کے ذکر سے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، بس وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے، اور شیاطین روکتے ہیں ان اندھوں کو راہ ہدایت سے، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے اور زبان سے بھی چلائے بغیر، یوں یاد کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور نہ ہو جاؤ یاد الہی سے غافل رہنے والوں میں سے۔ تو اس میں بھی تنبیہ کی گئی کہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اس پہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کا ذکر یعنی نہیں کرتی، مجلس منعقد نہیں کرتی، یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے مجلس میں اس سے اٹھ کر چلی جاتی ہے، یعنی کہ میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا یا یہ مجھے پسند نہیں ہے، سبحان اللہ، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے مردار گدھے سے اٹھتے ہیں۔ اللہ پتہ ہے وہ مردار مرا ہوا گدھا ہو تو اس پر سے وہ کھانے والے نہیں ہوتے ہیں، فرمایا اس طرح ہے اس کا۔ اللہ اور قیامت کے دن انہیں حسرت ہوگی۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس کی ذمہ داری اسی پر ہوگی، اور جو شخص کسی بستر پر لیٹا اور اللہ کا ذکر نہ کیا اسے اس پر حسرت رہے گی، اور جو شخص کسی راستے پر چلا اور اللہ کا ذکر نہ کیا تو اسے بھی اس پر حسرت۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، بیٹھتے اٹھتے لیٹتے، تو اس آپ کو قیامت کے دن اس چیز پر حسرت ہوگی۔ اب آخری بات بھی کر دوں کہ بعض اوقات یہ بھی محافل میں ہوتا ہے کہ اس کا دوران ذکر اگر کسی کو جذب اور وجد آ جائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے، صحابہ کے دور میں ہوا، حضور علیہ السلام کے دور میں ہوا، بلکہ یعنی حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ
حضور کی بارگاہ میں ایسا وجد آیا ان کو کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جیسا آدمی ناچتا نہیں اتنا ناچنا شروع کر دیا، وہ ٹھکنا شروع کر دیا، وجد میں آ گئے۔ تو یہ چیز بھی ثابت ہے کہ ذکر کرتے ہوئے اگر کسی کے دل کو وجد آ جائے تو یہ جو ہے یہ چیز کوئی ایسی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشی لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رقص کر رہے ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ تو آج اگر کوئی بیچارہ بات اس میں دل سے اگر کوئی یہ چیز ہو تو وہ چیز جو ہے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ہم تو ظاہری طور پر ہی دیکھیں گے کہ یہ ثابت ہے۔ تو رقص کر رہے تھے اور اپنی زبان میں کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کر رہے تھے، عرض کی گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے نیک بندے ہیں، یعنی اللہ کے حبیب کی تعریف کر رہے تھے رقص کی صورت میں، جس طرح جس کو آپ آج کل کہہ لیں عرب کی زبان میں اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ شام میں بھی ہمیں دیکھا ہوگا حاضرہ، تو یہ اسی کی مثال ہے۔ تو عرض کی گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے نیک بندے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس حالت میں دیکھا تو ناپسند نہیں فرمایا، یہ فوراً ہی کہہ دیا ھذا بدعہ، ھذا شرک، ھذا حرام۔ نو نو نو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند نہیں فرمایا، آپ نے ان کے فعل کو اسی طرح ثابت رکھا، یعنی ان کو کرنے دیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ان کے سامنے کوئی فعل ہو رہا ہو اور حضور نہ فرمائیں، خاموشی اختیار کریں، تو وہ فعل بھی جائز ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ بات اس مثال سے واضح ہو گئی کہ احکام شریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر سے ماخوذ ہے۔ اور تقریر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی بات ہو رہی تھی، آپ نے منع نہیں فرمایا، تو وہ بھی آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کی ایک قسم ہے۔ ایک تو فعل ہو گیا، ایک حکم ہو گیا، ایک تقریر ہو گئی۔ تو یہ بھی یعنی وجہ جو ہے وہ بھی بعض اوقات اگر کسی کو آتا ہے تو وہ بھی اس صورت۔ اب میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے تمام مسئلہ واضح ہو جائے گا، بہت ہی انشاءاللہ مختصر یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ اب اصل میں یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحہ، یعنی اصل میں ہر چیز جو ہے وہ مباح ہے، یعنی اسلام کے اندر ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے، مباح کہتے ہیں جائز کو، ٹھیک ہے۔ ہر چیز جائز ہے اس وقت تک جب تک اس کے منع کرنے کا حکم نہ ہو یا شریعت قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو، یعنی سنت کو متروک نہ کر رہی ہو، سنت کے مخالف نہ ہو، تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے۔ اب اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 ہموار آسمان بنا دی اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کی کوئی علت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی فعل کے سبب کی ضرورت نہیں ہے، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کسی یعنی علت کی ضرورت نہیں ہے، کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی آیت کی روشنی میں میجورٹی آف دا فقہاء اور اصولین جنہوں نے اصول مرتب کیے ہیں، یعنی قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کرنے کے لیے، انہوں نے یہ استدلال کیا ہے، یعنی یہ مسئلہ نکالا ہے۔ غور سے سنیے گا وہ مسئلہ کیا ہے اسی آیت کی روشنی میں، کہ احکام شرعیہ کے وارد ہونے سے پہلے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے اصل میں سب اشیاء مباح تھی، جائز تھی، سب اشیاء جائز تھی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے ایسے اعمال تھے کہ ان کا حکم ابھی نہیں آیا تھا،
تو وہ صحابہ کرام جو تھے وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب حکم آ گیا اس کے بعد وہ چیزیں منع ہو گئی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک شریعت میں اس کا حکم نہ آئے وہ چیز جائز ہے، اس کو ہم جائز، یہ پرنسپل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب احکام شرعیہ نافذ ہوئے تو بعض کام واجب ہو گئے، بعض کام حرام ہو گئے۔ مثلا شراب نوشی جو ہے وہ پہلے اس کے بارے میں حکم نہیں آیا تھا تو شراب جو تھی وہ پی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ ایون مسلمان بھی ابھی تک حکم نہیں آیا تھا تو شراب کچھ پیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب حکم آ گیا تو شراب جو تھی وہ پھر حرام ہو گئی۔ اسی طرح یعنی تصویریں بنانا پہلے مباح تھا، اور جب شریعت میں ان سے ممانعت وارد ہو گئی، منع کر دیا گیا تو یہ کام حرام ہو گیا۔ اب تصویر سے مراد وہ ہاتھ سے یعنی جو مصور کرتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو کیمرے والی تصویر ہے اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ اصل میں وہ تصویر نہیں ہے، اس کیٹیگری میں نہیں آتی۔ اسی طرح والدین کی اطاعت کرنا پہلے مباح تھا، جب شریعت نے اس کا حکم دے دیا تو یہ واجب ہو گیا۔ اور جن مشرکوں نے حکم شرع کے بغیر از خود کسی چیز کو حرام کر لیا، جس طرح مشرکوں نے سائبہ، بحیرہ وغیرہ جانوروں کو حرام کر دیا تھا، ان کا دودھ پینا، ان پر سواری کرنا، یہ کفار جو تھے انہوں نے ان چیزوں پر اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا، وہ اس طرح ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ تم اللہ پر بہتان باندھو۔ دوسری آیت مبارکہ، آپ کہیے کہ تب بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے کچھ اس میں حرام کر لیا، کچھ حلال۔ آپ کہیے کہ آیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو۔ اب یہ آیا اسی کے بارے میں ہے کہ کفار نے کچھ جانوروں پر سواری کرنا، ان کا گوشت کھانا یعنی اپنے اوپر خود ہی حرام کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حرام کا حکم نہیں تھا۔ اب علماء کرام نے ان آیات سے یہ اخذ کیا ہے کہ کسی چیز کو خود حرام کر لینا یا بدعت کہہ دینا یا مشرک کہہ دینا یا مکروہ کہہ دینا وہ جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس اس کے بارے میں دلیل نہ ہو۔ یہ اصول ہے، آپ کے پاس دلیل نہ ہو۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے، کسی چیز کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، کسی چیز کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے بارے میں واضح شرک کی دلیل آپ کے پاس نہ ہو، اور دلیل یعنی قرآن و حدیث سے نہ ہو کہ یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے یا یہ حرام ہے، تو آپ وہ چیز۔ اچھا، اب اگر کوئی چیز قرآن، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی ہمارا عمل ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس عمل کو ہم قرآن اور حدیث کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اگر قرآن و حدیث میں اس عمل کے خلاف کوئی حکم ہے تو پھر وہ چیز یا تو حرام ہوگی یا مکروہ ہوگی یا بدعت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی حکم نہیں ہے اور وہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام جو ہے کسی سنت کو یعنی سنت کی مخالفت بھی نہیں کر رہا، اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے اور قرآن و حدیث کے بھی مخالف نہیں ہے وہ عمل، تو وہ اسلام نے کہا ہے اس اصول کے مطابق الاصل، جو میں نے کہا کہ اصل میں ہر چیز جو ہے وہ مباح ہے، جائز ہے، وہ چیز آپ کی جائز ہوگی، وہ بدعت، حرام یا شرک نہیں ہوگی۔ یہ نوٹ کر لیں آپ، یہ یعنی یہ علماء نے یہ ایک اصول، میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ ہر چیز اصول پہ چلتی ہے، تو وہ اصول ہے۔ اب اس میں بھی علماء کرام نے یہ اخذ کیا ہے کہ جب ان لوگوں نے ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ نے ان کا رد کر دیا کہ یہ میں نے تو حرام کیا نہیں، تم نے کیسے حرام کر دیا؟ یہ ایک رد پیش کر دیا۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور پوستین یعنی یہ کھال ہوتی ہے جس کی آپ قمیض بناتے ہیں کے متعلق سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز حلال ہے اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا اور جو چیز حرام ہے اس کو اپنی کتاب میں حرام کر دیا، اور جس کے متعلق اللہ نے سکوت یعنی کوئی حکم نہیں دیا تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا وہ جائز ہے، وہ مباح ہے، اس کو کرو، ٹھیک ہے، کوئی
حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ اکثر مالکیہ نے اس مسئلہ میں توقف کیا ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ امام جو ہیں چاروں، ان کا اس پر کیا موقف ہے۔ پہلے میں یہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ اب اس حکم کے بارے میں 4 یعنی موقف ہے، سن لیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہے، نمبر 1۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ چیز حرام ہے۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ اس پر علماء خاموش ہیں، نہ اس کو حرام کہتے ہیں نہ اس کو حلال یعنی مباح کہتے ہیں، وہ خاموش ہے، بس توقف اس کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے اس پر موقف وہ یہ ہے کہ نفع بخش اشیاء میں جائز ہے وہ عمل کوئی ہو کہ جس سے کوئی نفع ہو، اور جس سے کوئی تکلیف یعنی ضرر رساں کوئی عمل ہے تو وہ حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی 4 موقف علماء کرام کے ہمارے سامنے آ گئے۔ اب میں نے وہ جو آپ کو ایک پرنسپل بیان کیا تھا کہ ان 4 موقفوں میں سے ہمیں کون سا موقف لینا ہے، موقف وہ لیا جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں جو قول راجی ہو، یعنی جس کو میجورٹی آف دا علماء نے جائز قرار دیا ہو۔ تو اس تمام یعنی جو موقف ہیں ان کے اندر جو سب سے راجح قول ہے وہ پہلا ہے، یعنی وہ چیز جس کو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے منع نہ کیا ہو وہ اصل میں وہ چیز جائز ہے، مباح ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں سامنے آ گئی، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو عہد رسالت اور عہد صحابہ میں نہ تھا اور بعد میں کسی ضرورت کے تحت وجود میں آیا، اسے قرآن اور حدیث پر پرکھا جائے گا، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے مخالف ہوگا تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہوگا تو وہ کام، وہ عمل، وہ قول مباح ہے، وہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ اس کو اب سمجھ لیں، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی احمد اور دوسرا جو ہے وہ زید ہے۔ اب زید نے احمد کے اوپر ایک مطالبہ کر دیا کہ آپ میرے مقروض ہیں۔ ٹھیک ہے، زید نے احمد کو کہا کہ آپ میرے مقروض ہیں۔ اب اصول کیا ہے کہ زید جو ہے وہ کورٹ میں ثابت کرے گا پروف سے کہ احمد میرا مقروض ہے۔ کورٹ احمد کو نہیں کہے گا کہ ادھر کورٹ میں آ کر بتاؤ کہ تم مقروض ہو کہ نہیں۔ اب کیونکہ ایک بندے نے الزام لگایا ہے، جو بندہ الزام لگا رہا ہے وہ اس کا دلیل دے گا، پروف دے گا تو وہ چیز ثابت ہوگی، ورنہ وہ چیز ثابت نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کسی عمل کو، کسی فعل کو آپ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا یہ بدعت ہے، تو آپ کے اوپر یہ واجب ہے اسلام کے اصول کے مطابق کہ آپ اس کی دلیل لائیں کہ یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز شرک ہے، ورنہ وہ کام جائز ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ اس کی وجہ آپ کہیں گے یہ آپ نے کہتے یہ تو آپ نے گھڑ لیا اصول۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے نہیں گھڑا، سن لیں، وہ اصول یہ ہے، وہ اصول یہ ہے کہ یہ دعویٰ اس لیے خلاف اصول ہے کہ مقروض کو آپ کہیں کہ یہ آپ بتائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد اصل میں ماں کے پیٹ سے مقروض پیدا نہیں ہوا۔ اصل میں وہ کیا تھا؟ مقروض پیدا نہیں ہوا تھا، مقروض تو بعد میں بنا نا۔ اب آپ نے اس کو مقروض کیا، اب آپ یا تو پروف دیں، ثابت کریں کہ واقعی یہ میرا مقروض ہے۔ اگر آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو فیصلہ احمد کے حق میں کورٹ کر دے گا، کیونکہ آپ ثابت نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اس میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ حرام، بدعت یا شرک نہیں ہے جب تک آپ کے پاس دلیل شرعی نہ ہو اس چیز کو حرام کرنے کے لیے۔ تو یہ اصل میں یہ مسئلہ ہم نے حل کر دیا۔ اب میں اس مسئلے کی روشنی میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن اور سنت اور فقہائے کرام کی آراء، یعنی ان کی آراء کے مطابق احکام میں اصل اباحت ہے، یعنی وہ اصل میں جائز ہے۔
اور قرآن و سنت میں جن کاموں کو فرض، واجب، حرام یا مکروہ نہیں قرار دیا گیا ان کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور دیگر مشاہیر اسلام کے فضائل اور سیرت کی مجالس کو منعقد کرنا اور آپ کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا، صدقہ و خیرات اور دیگر عبادات کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، بزرگان دین اور اپنے رشتہ داروں کو پہنچانا، انفرادی اور اجتماعی طور پر صلاۃ و سلام پڑھنا، تراویح میں با جماعت قرآن مجید کو ختم کرنا، وسیع و عریض مساجد بنانا، لائبریریاں قائم کرنا، مصحف یعنی قرآن پر سورتوں کا نام اور آیتوں کی تعداد لکھنا، پاروں کے حساب سے قرآن مجید کو تقسیم کرنا، مسجدوں میں محراب اور منبر بنانا، وعظ و نصیحت کے لیے جلسے منعقد کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم و صحابہ کے ایام میں جلوس نکالنا اور ان کے ذکر کی مجلسیں قائم کرنا، دینی مدارس کے سالانہ جلسے کرنا، دورہ حدیث پڑھانا، ختم بخاری کرنا اور ایسے بہت سے دینی امور ہیں جن سے دین کے شعار اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر چند کے شریعت میں ان کے کرنے کا حکم ہے، نہ ان کے نہ کرنے کے بارے میں حکم ہے، اور یہ تمام کام اپنی اصل پر مباح ہیں یعنی جائز ہیں، لیکن ان کو فرض اور واجب مان لینا یہ بدعت ہے اصل میں۔ اب اس بات کو واضح، فار ایگزامپل، اللہ نے کسی عمل کے کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ کرتے ہیں، منع نہیں کیا تو وہ جائز ہے، لیکن آپ اس کو ہی فرض سمجھ لیں کہ جو آدمی یہ نہیں کرے گا وہ کیا گناہگار ہے، تو پھر آپ بدعت کر رہے ہیں، ورنہ وہ بدعت نہیں ہے، وہ جائز عمل ہے، وہ مباح ہے۔ اور مباح کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ مباح کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ نہ اس پہ عقاب یعنی سزا ہے، نہ اس پہ ثواب ہے۔ اگر وہ آپ کریں اس نیت سے کہ میں اللہ تعالیٰ سے خوشنودی حاصل کروں، ذکر اذکار کروں، یا کوئی ایسا عمل آپ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرما سکتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اپنی بحث کو ہم انشاءاللہ سمیٹتے ہیں کہ یہ بدعت کیا ہے اصل میں۔ یہ بھی بڑا مسئلہ جو ہے نا اکثر ہماری کمیونٹی کے اندر، یعنی بعض لوگ بغیر یعنی تحقیق کے کسی کام کو بدعت یا شرک استغفر اللہ یا حرام کہہ دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ جب تک آپ علم نہ ہو اس وقت تک کسی چیز کو اس طرح کہہ دینا وہ جائز نہیں ہے۔ بدعت جو ہے، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، میں مختصر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے بدیع فرمایا۔ یہ لفظ بدع سے بنا ہے، اور علامہ راغب اصفہانی جو کہ عربی زبان کی جو لغت ہے اس کے ماسٹر ہیں، انہوں نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی صنعت کو کسی کی ابتدا اور پیروی کے بغیر، یعنی بغیر مثال کے بنا دینا، یعنی from the beginning something you start، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ چیز پہلے نہیں تھی، یعنی انسان نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس انسان کا مارز وجود میں آنا کیا ہے؟ بدعت ہے اصل میں۔ غور سے سن لے اس مسئلے کو، ہم تو ہر چیز کو، تو اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ بدیع ہوا، یعنی بدعت کو پیدا کرنے والا۔ اللہ بدیع یعنی بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ نے آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو اللہ کیا ہوا؟ بدیع، یعنی بدیع یعنی بدعت کو پیدا کرنے والا، اس نے ان کو پیدا کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اصل میں کیا ہے کہ کسی چیز کو جو پہلے جس کی مثال نہیں تھی کوئی، اس کو پیدا کرنا وہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو اس کی لغوی تعریف ہوگی، یعنی اکارڈنگ ٹو گرامر۔ اب اس کی جو شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے، یعنی مذہب کے اندر وہ اس کی تعریف کیا ہے؟ کسی ایسے قول کو یعنی وارد کرنا، یعنی اس قول کو بیان کرنا جس کے قائل اور فاعل نے صاحب شریعت کی اتباع نہ کی ہو اور نہ اس کو سابقہ شرعی مثالوں اور شرعی قواعد سے ڈرائیو کیا، اس کے متعلق حدیث بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں ہے، یعنی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو شریعت میں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا عمل
جس کی اصل اللہ تعالیٰ کے نبی کے زمانے میں یا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی۔ مثال کے طور پر یہ جو نماز تراویح جماعت کے ساتھ ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ نہ حضور کے زمانے میں تھی اور نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی، اور اس کا آغاز ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی آپ نے اس کو بدعت کا لفظ استعمال کیا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب ہر ایک عمل کی ایک اصل ہوتی ہے اور ایک اس کی موجودہ صورت ہوتی ہے، جس کو حیت ہم کہتے ہیں۔ اصل صورت اور حیت، اس کو آپ سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر یہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرنا، اس کی اصل جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان بندوں کی مغفرت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ سے ان کی مغفرت مانگنا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ عمل آیا حضور کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کی اصل ہے۔ صورت مختلف ہو سکتی ہے، تو جب ہم حضور کے زمانے میں دیکھنے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل موجود ہے حضور کے زمانے میں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی ایصال ثواب کرنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، صحابہ بھی دعا کیا کرتے تھے، قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں جا کر ان یعنی صحابہ یا ان مسلمانوں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے جو اس دنیا سے چلے گئے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس سے بڑھ کر ہر نماز میں ہم وہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر دے، ولوالدی میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنین کو، تمام کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہے۔ تو اس کی اصل جو ہے وہ تو موجود ہے، اس کی اب موجودہ صورتحال حیت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی وہ تبدیل ہو چکی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم ایصال ثواب یعنی مسجد بنا کے کر دیں اپنے والدین کے لیے، اس کی مثال بھی موجود ہے حضور کی بارگاہ میں، کنواں کھدا دیں کسی کے لیے، ٹھیک ہے، ایسے کر دیں کہ مدرسہ قائم کر دیں، یا چند آدمی بیٹھ کر قرآن، جس کو ہم اپنی زبان میں قرآن خوانی بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے کلام کو پیش کر کر اس بندے کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بدعت جو ہے یہ لغوی طور پر تو بدعت ہوگی، کیونکہ لغوی طور پر، لیکن شرعی طور پر اس کو بدعت نہیں کہیں گے، اس کی بھی کیٹیگری آگے آتی ہیں، کیونکہ یہ کام اگر اس کو ہم ٹیکنیکل کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا کام ہے، یہ ایسی صورت ہے کہ اس صورت میں حیت میں حضور کے زمانے میں تو شاید یہ عمل نہیں تھا، اصل تھی کہ ایصال ثواب تھا، تو یہ چیز ٹیکنیکلی تو بدعت ہوگی، لیکن شرعی طور پر یہ بدعت حسنہ کی کیٹیگری یعنی اچھا عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے جس کو سراہا گیا ہے شریعت کے اندر۔ تو یہ چیز آپ غور سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں، یہ غور سے سن لیں، جو اس میں اصلاً نہ تھی، یہ نقطہ اصلاً نہ تھی، وہ مردود ہے۔ تو میں نے اصل کی اور حیت جو ہے اس کی آپ کو یہ بیان کر دی۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں کہ بدعت جو ہے اس کی اقسام، علماء کرام نے، علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی اور بھی بہت سارے علماء کرام، لیکن میں مختصر کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں۔ فرمایا پہلی قسم جو ہے بدعت کی وہ ہے واجبہ، دوسری قسم ہے مستحبہ، تیسری قسم ہے حرام، چوتھی قسم ہے مکروہ اور 5ویں قسم ہے مباح، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اس کی مثال دی، انہوں نے کہا متکلمین کے وہ دلائل، متکلمین کو کہتے ہیں یعنی تھیولوجین،
جو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی صفات کو یعنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل سے لوگوں کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یعنی متکلمین علم الکلام، جو انہوں نے یعنی ملحدوں یعنی جو بدعقیدہ ان کو یعنی ان کے رد کے لیے یہ کیا ہے، یہ فرمایا یہ بدعت واجبہ ہے، یہ لازمی ہے، یعنی آپ یعنی یہ اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں تو یہ بدعت ہے، لیکن یہ واجبہ بدعت ہے۔ اگر ہمارے اندر میں سے کوئی بھی علم الکلام پر دسترس نہیں رکھتا تو ہم کس طرح لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ ایک ہے؟ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے، یعنی یہ ہمیں اس پر عبور، ہمارے معاشرے کے اندر علماء کرام ایسے پیدا ہونے جائیں جن کو اس علم پر عبور حاصل ہو، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا یہ بدعت واجبہ ہے۔ دوسری جو بدعت اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ بدعت مستحبہ کی مثال یہ ہے کہ علم کی کتابوں کو تصنیف کرنا۔ اب حضور کے زمانے میں تو یہ کتابیں یہ نہ کوئی یہ نہ لائبریریاں تھیں، نہ اس وقت پرنٹنگ پریس تھے، نہ اس وقت یہ، تو اب کیا ہم اس کو بند کر دیں؟ تو آپ بند کر دیں گے، علم کیسے جائے گا آگے؟ تو فرمایا علم کی کتابوں کو تصنیف کرنا، مصنفین کتابوں کو لکھے تاکہ علم، تو یہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ دینی مدارس اور سرائے وغیرہ بنانا بدعت مباح ہے، یعنی یہ مباح ہے، اس کی مثال ہے۔ اور فرمایا لباس اور طعام میں وسعت اختیار کرنا، یعنی یہ بھی بدعت مباح ہے۔ اب حرام بدعت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ بدعت حرام اور مکروہ وہ ظاہر ہیں، یعنی وہ کیا ہے؟ سنت کی مخالفت کرنا، ایسا عمل جس کی اصل اللہ تعالیٰ کے نبی کے زمانے میں موجود نہیں ہے یا شریعت میں اس کے اصل موجود نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ کام جو ہے وہ بدعت حرام ہے۔ اب میں چند علماء کرام جو ہیں ان کی یعنی بدعت کے بارے میں جو انہوں نے بیان، علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، جس طرح علامہ جزری نے ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ پھر علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، انہوں نے بھی جو میں نے ابھی ذکر کیا انہوں نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے۔ علماء دیوبند کے مشہور عالم شیخ شبیر احمد عثمانی، بہت بڑی جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بدعت ایک ہی ہے اور وہ حرام ہے یا وہ بدعت ہے یا شرک، انہوں نے بھی 5 بیان کیے ہیں کہ ایک حرام ہے، ایک مستحبہ ہے، ایک واجبہ ہے اور ایک کیا ہے؟ وہ مباح ہے۔ اسی طرح جو مشہور عالم ہیں شیخ وحید الزمان، وہ یعنی کسی امام کو فالو نہیں کرتے، انہوں نے بھی کہا کہ بدعت کی 4 قسمیں، بدعت مباح، بدعت مکروہہ، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، حرام یعنی۔ اور مشہور نجد کے عالم شیخ محمد بن علوی شوکانی فتح الباری سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے بھی فرمایا کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، یعنی صرف ایک قسم نہیں ہے بدعت کی۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ ہر ایسا عمل جس کی اصل قرآن، حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور سے ثابت ہے، اس کی حیت بے شک مختلف ہو سکتی ہے، وہ عمل مباح ہے، جائز ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم قرآن و حدیث سے ان کو جو ہے واضح کر دیں، اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ اصول کو ذہن میں رکھیں، جس طرح میں نے یہ چند اصول آپ کی خدمت میں جس طرح وہ الاشیاء الاصل بالاشیاء، یعنی وہ ان میں اباحہ ہے، اسی طرح دوسرے اصول بھی ہیں۔ تو کسی چیز کو ظاہری طور پر دیکھ کر should not jump to the conclusion، اگر وہ چیز آپ کو پتہ نہ ہو یا اس کے بارے میں صحیح علم نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل علم سے اس کو آپ کلیئر کر لیں، پوچھ لیں، تاکہ آپ ایسی کسی چیز کی یعنی عمل میں نہ چلے جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ تو دیکھیں یہ شرک یا کسی عمل کو
مثال کے طور پر کچھ لوگ، میں ایک مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار یا مزار پر جاتے ہیں جب حضور کے ڈور پر، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کے روزے کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، تو بڑے بڑے وہاں لوگوں کہتے ہیں ھذا الشرک، ھذا الشرک. تمام علماء کرام متفق ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ مکروہ ہے یہ عمل کرنا. اب دیکھیں مکروہ میں اور شرک میں بہت بڑا فرق ہے. شرک تو ایسا یعنی جس کے یعنی اللہ تعالیٰ یعنی کی بارگاہ میں سب سے برا فعل شرک ہے. تو مکروہ تو کہاں شرک؟ تو بڑا یعنی سوچ سمجھ کے یعنی آدمی کو دماغ پاس کرنا چاہیے.